السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ آج ہم ہمارے تنویر القلوب کا باب ثانی مطلب دوسرا جو چیپٹر ہے اس کے بارے میں پڑھنے جاتے ہیں۔ فی النبوات، انبیاء کے اور مرسلین کے نبوت کے بارے میں، نبوت کیسے ملتی ہے، اس کو ملنے کے لیے کیسے ہونا ہے، آدمی کیسے ہونا ہے، کیا کیا ہونا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ چرچے ہم کریں گے آج انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، وہی المسائل التي يبحث بها عما يتعلق بالانبیاء، انبیاء لوگوں کے ساتھ ہونے والی جو باتیں ہیں، چرچے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم چرچا کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس میں پہلے ہم بات کرتے ہیں کیا ہے وہ یہ نبوت کے بارے میں بات کرنے بولا تو وہ ایمان کا دو جزء کا ایک جزء ہے۔ ایمان کا جزء مطلب دو حصہ کا ایک حصہ ہے نبوت کے بارے میں، مطلب انبیاء کے بارے میں بات کرنا، سمجھے۔ ایمان کو ہم دو حصہ بناتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ ہے، سمجھے۔ ایمان دو حصہ سے کیا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے۔ اس میں سے ایک حصہ اللہ کے بارے میں، اللہ کو ایمان لانے کے بارے میں ہے نا، الایمان باللہ ہے نا، اللہ کو ایمان لانا ہے، فرسٹ حصہ۔ دو حصہ بولا ہم، اس میں سے فرسٹ حصہ اللہ کو ایمان لانا، سمجھے۔ دوسرا حصہ انبیاء اور مرسلین کے بارے میں ان سے کیا کرنا، ایمان لانا، سمجھے، ان کے اوپر ایمان لانا، یہ دونوں ہیں، سمجھ میں آیا نا۔ تو اللہ کے اوپر ایمان لانا بولا تو کیا ہے، اللہ کو ہونے والی جو مطلب ضرور مطلب واجب ہو کے اللہ ہونے کے لیے اللہ کو جتنی بھی واجب صفات ہے، مطلب ہونا، وہ صفات اللہ کو ہونا ضروری ہے، وہ کبھی بھی کیا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے کیا نہیں دور نہیں ہو سکتے۔ ایسی صفات جیسے اللہ اکیلا ہے، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ سب سے پہلے والا اللہ ہے، سب سے آخر والا اللہ ہے، ایسے بہت ساری صفات ہیں اللہ کو، ہے نا۔ تو یہ صفات ضرور ہونے والی صفات اور کیا ہے، ضرور نہیں ہونے والی صفات اور اللہ کو جائز ہونے والی صفات، ہے نا، یہ ایسی صفات کے بارے میں ایمان لانا، ایسی صفات کے بارے میں ایمان لانا مطلب وہ اس کو کیا ہے، وہ ایمان لانا بولا تو ہم کیا ہیں، ہم اس کو اللہ ایسے صفات ہونے والا ہے وہ ہم سمجھنا اور اس کو اقرار کرنا، سمجھے۔ وہ اس کے جیسا یہ انبیاء اور رسول کے بارے میں نہیں تو انبیاء اور مرسلین کے بارے میں ایمان لانا۔ انبیاء، ایک آدمی نبی بننا ہو تو اس کو بھی کیا ہے، بہت سارا ضروری صفات ہے، وہ صفات ان کو ہونا ضروری ہے، اور کیا نہیں ہونے والی صفات بھی ہے اور جائز ہونے والی صفات بھی ہے۔ یہ صفات کو سمجھ کے اس کو کیا کرنا، اقرار کرنا، کیا ہے کیا ہے وہ ہے رسول کے اوپر ایمان لانا بولا تو اس کو بولتے ہیں، سمجھے۔ دیکھیے، اور ہم ادھر نبوت کے بارے میں نا، نبی بننے کے لیے کیا کیا ہوتا ہے، نہیں تو نبی بننے والے آدمی کیسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں چرچا کریں گے بولا تو دیکھیں ادھر بتاتے ہیں کیا، نبی بولا تو وہ نہیں تو رسول بولا تو ایک انسان ہے، سمجھے۔
انسان ہے اور کیا ہے وہ مرد ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے بولنے سے کیا سمجھ میں آیا کہ وہ عورت نہیں ہوگی، اور کیا ہے وہ کیا نہیں ہے، یہ آزاد ہونے والے ہیں، مطلب وہ کبھی بھی کیا نہیں ہوتا ہے، بندہ نہیں ہوتا ہے۔ رسول بولا تو وہ آزاد ہے، مطلب وہ کیا نہیں ہے، بندہ نہیں ہے، وہ کسی کا بھی رسول یا نبی کسی کا بندہ نہیں ہوتا ہے، سمجھے۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے پاس بھیجے ہوں گے، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکاموں کو لوگوں کے بیچ میں تبلیغ کرنے کے لیے، نہیں تو لوگوں کے بیچ میں پہنچانے کے لیے بھیجا ہوا ایک آدمی ہوتا ہے وہ رسول بولا تو، سمجھے۔ رسول بولا تو ایک انسان ہے اور مرد ہے اور آزاد ہے، کیا نہیں ہوتا ہے، بندہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ان کو کیا ہے، لوگوں کے بیچ میں نہیں تو اللہ کے بندوں کے بیچ میں اللہ کے جو احکام ہیں وہ احکام کو تبلیغ کرنے والا نہیں تو پہنچانے والا ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھیجا ہوگا، سمجھے۔ تو اس میں احکام، کچھ احکام کیا ہو سکتے ہیں، یہ کبھی کرنے والے ہوں گے، ہے نا، کچھ کیا ہے منع کرنے والا حکم ہو سکتا ہے، اور ایسا کبھی کچھ کیا سبب ہوگا، کچھ شرط ہوگا، ایسا بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حکام کو پہنچانا بولا تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کیا جنت کے بارے میں خوشخبری ہوں گے، اور جہنم کے بارے میں ڈرانے والی بات ہوں گے، اور کیا ہے لوگوں کو بلائیاں کرنے کی بات ہوں گے، برائیوں سے روکنے والی بات ہوں گے، ایسے جو بھی ہو سکتا ہے وہی ہے ان کی ڈیوٹی، کس کی؟ رسول، مطلب نبی اور رسول دو رسول اور نبی دونوں ہوتے ہیں نا، اس میں رسول نہیں تو رسول کی ذمہ داری بھی بتایا ہے نا۔ اور نیکسٹ کیا ہے، نبی بولا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو وحی دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے ایک شرع سے، مطلب ایک دین کے بارے میں نہیں تو ایک شرع کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو وحی دیتے ہیں، اور اس پر نہیں تو اس سے وہ لوگ عمل بھی کریں گے، وہ نبی بولا تو عمل بھی کریں گے۔ کبھی کیا ہوگا ان سے کیا ہے تبلیغ سے حکم دیا ہوگا، کبھی حکم نہیں دیا ہوگا، مطلب رسول بولا تو ضرور بضرور کیا ہوگا، اللہ کے احکام سے حکم دیا ہوگا، کس کے لیے؟ لوگوں کے بیچ میں پہنچانے کے لیے۔ نبی بولا تو ان کو کیا نہیں ہوگا، وہ لوگ تبلیغ، کبھی کیا ہو سکتا ہے اللہ کے دین کے احکام کو لوگوں کے بیچ میں پہنچانے کی ذمہ داری ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، دونوں ہو سکتے، وہ ہے نبی، سمجھے۔ اور یہ رسالت جو بولتے ہیں، رسالت مطلب یہ کہ انسان رسول بننا یا نبی بننا، وہ بولا تو کیا ہے، وہ ایسا ہی وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور کیا نہیں، یہ وہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہی ملتا ہے۔ وہ نبوت بولا تو کیا نہیں ہوتا ہے، ہم کوشش کرنے سے کچھ کیا ہے، ہم ایسا ہی اکیلا بیٹھ کے کیا ہے بس بیٹھنے کے جیسے نہیں تو کیا ہے، ہم ہمارے نفس کو بہت سارے کیا ہیں پریکٹسز وغیرہ کر کے، اور ہمارے نفس کو صاف ستھرا کرنے سے کیا نہیں ہوتا ہے کہ انسان نبی نہیں ہوتا ہے۔ نبی ہونا بولا تو اللہ کی طرف سے ہونے والی بات ہے، نہیں تو اللہ جس کو چاہتے ہیں بس ان کو نبی بنا سکتے ہیں، دوسرے کسی کو نبی نہیں ہوتے ہیں، سمجھے۔ وہی ہے نبی۔ اور رسالت، نبی بولیں، ہے نا، ایک انسان نبی ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے گا، اس کو بھی ایک طریقہ چاہیے نا۔ تو نبی ایک آدمی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے ایک کیا ہے لوگوں کے سامنے اقرار ہونے کے لیے کیا چاہیے، اس کو بھی ایک طریقہ چاہیے نا۔ وہ طریقہ کیا ہے، وہ معجزت ہے۔ ایک انسان
نبی ہے بول کے آتے وقت اور اس کی نبوت کو ہم ماننے کے لیے ان کے پاس کیا ہونا ہے؟ کچھ دلیل ہونا چاہیے نا، وہ ثبوت کرنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ معجزت ہے، سمجھے؟ معجزت بولا تو کیا ہے؟ وہ عادت میں جو ہوتی ہیں، جو بات ہوتی ہے، نہیں تو جو کام ہوتا ہے، اس کو توڑنے والی چیز ہوں گے معجزت۔ ایسے بولنے سے کبھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ تو پھر وہ بات سے مطلب عادت میں مطلب عام طور پر ہونے والی جو چیز ہے، نہیں تو ہونے والی جو باتیں ہیں، اس کو توڑنے والی چیز ہوں گے، نہیں تو بات ہوں گے کیا؟ یہ نبوت۔ وہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ نبوت کو ثبوت کرنے کے لیے، نہیں تو وہ آدمی، وہ نبی جو بولتے ہیں، وہ بات کیا ہے لوگوں کے بیچ میں ثبوت ہونے کے لیے ایسا کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر بولا تو ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، وہ انگلی سے پانی نکلنا، سمجھے؟ تو عام طور پر ایسے کیا ہے؟ ایسا کام نہیں ہوتا ہے نا۔ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کیا ہے؟ انگلی سے پانی نکلتے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو کہ ہاتھ کی انگلیوں سے پانی نکلنا بولا تو وہ عادت کے خلاف ہے، مطلب طبیعت میں نہیں ایسا ہوتا ہے، وہ عادت کے خلاف ہے، سمجھے؟ تو عادت کے خلاف کیوں ایسا ہوتے ہیں؟ یہ آدمی نبی بولنے کا ایک کیا ہے؟ وہ اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ اس لیے بولا میں، عادت کو توڑنے والی بات ہوتی ہے۔ معجزت بولا تو عادت کو توڑنے والی بات ہوتی ہے، سمجھے؟ وہ کس کے لیے عادت کو توڑنے والی بات ہوتی ہے؟ یہ جو آدمی نبی بول کے آیا ہوا ہے، وہ آدمی جو بولتے ہیں وہ صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ ثبوت کرنے کے لیے لانے والی چیز ہوگی، جیسے انگلیوں سے پانی نکلنا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ آگ ہے نا، آگ جو بھی چیزیں اس کو جلا دیتی ہے آگ، بلکہ آگ کی جلانے کی جو عادت ہے اس کو روکنا، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ان کو آگ میں ڈالے گئے ہیں نا، تو آگ کی عادت کیا ہے؟ وہ ڈالتے ہی کیا ہے؟ وہ آدمی کو کیا ہے؟ جلا دینا ہے، مطلب اس کو ایک دم کیا ہو جائے گا؟ اس میں گرنے سے ہی وہ مر جائیں گے نا۔ بلکہ ادھر کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو کہانی ہے، جو بات ہے، اس میں سے سب کو معلوم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے کیا نہیں ہوا؟ جل گئے نہیں، ہے نا، بلکہ اس سے بچ گئے، ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ عادت کے خلاف ہے۔ تو عادت کے خلاف کو دکھا کے کیا ہے؟ اپنی رسالت نہیں تو اپنی نبوت اظہار کر سکتے ہیں، سمجھے؟ وہی ہے، نبوت کو یا رسالت کو ثبوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ معجزت ہے۔ تو ہر ایک نبی کو کیا، ہر ایک رسول کو کیا ہوتے ہیں؟ معجزت ہوتی ہے، سمجھیں؟ تو ہر انبیاء کیا اور مرسلین کے کیا، ان کو ان کی ضرور ہونے والی جو صفات ہیں اور ضرور نہیں ہونے والی جو صفات ہیں اور ان کو جائز ہونے والی جو صفات ہیں، وہ نہیں سمجھنے سے ان کے بارے میں ہمارے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے کیا؟ مطلب ہم ایک آدمی کو نبی سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں، پھر ہم کو وہ نبی کے بارے میں کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ چاہیے تو ایسے ہی بول سکتے ہیں وہ نبی ہے، بلکہ ہم یہ کہ کیا ہے؟ مجبوری سے اگر کیا بولتے ہیں وہ نبی ہیں اگر سمجھتے ہیں، کیا نہیں ہوگا؟ ہمارے دل اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، نہیں تو دل سے وہ بات نہیں نکلتی ہے کیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ مطلب جیسے کیا ہے؟ ہمارے بیچ سے بولا کیا ہے؟ جریر کیا ہے؟ نبی ہے، کوئی بولا، نہیں تو جریر ہی بولا نبی ہے، بلکہ کیا نہیں ہے؟ وہ جریر کے بارے میں ہم کو کچھ بھی کیا ہے؟ جانکاری نہیں ہے،
جریر کو ہونے والی ضرور ہونے والی صفات کیا ہے، مطلب وہ اس کو ضرور ہونے والی مطلب وہ صفت اس میں وہ آدمی میں ضرور ہونا ہے، ایک سیکنڈ بھی کیا نہیں ہونا ہے، اس سے نکل نہیں جانا ہے، وہ صفت ایسی صفت ہے ضروری۔ اور نہیں ہونے والی صفت بولا تو وہ ایک سیکنڈ بھی ہو اس کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، ویسی صفات ہے۔ اور جائز بولا تو ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی سکتے، تو یہ سب جاننا چاہیے ایک آدمی کو، نبی سمجھنے کے لیے، ایک آدمی کو رسول سمجھنے کے لیے ہم کو سمجھنا چاہیے، تب تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، سمجھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایک نبی کو ضرور ہونے والی صفات کیا ہے، سمجھے۔ 4 صفات ہے، ضرور ہونے والی 4 صفات ہے، ضرور نہیں ہونے والی کتنے 4 صفات ہیں۔ تو سمپل ہے، ایک کیا ہے وہ ایک کا اپوزٹ ہوتا ہے، مطلب ابھی ادھر بتایا 4 ضرور ہونے والی 4 صفات ہیں، ضرور نہیں ہونے والی 4 صفات ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ضرور ہونے والی صفات کا اپوزٹ ہوگا ضرور نہیں ہونے والی صفات۔ دیکھیں جیسے الصدق ہے نا، سچ کہنا، نہیں تو وہ سچ لانا، وہ انسان وہ جو نبی بول کے آنے والا ہے اس سے بس سچ ہی نکلنا ہے نا، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ تو سچ ہونا، سچ بولنا، نہیں تو سچ کہنا، سچ کرنا، اس سے بس سچ ہی نکلنا کیا ہے؟ اس کو ہمیشہ ہونے والی ضروری صفات ہیں، سمجھا نا، صدق۔ اور تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ الکذب، مطلب کیا ہے؟ جھوٹ کبھی بھی کیا نہیں، ایک نبی بولنے والا انسان کبھی بھی جھوٹ بول نہیں سکتا، اس کو بولنا اس کے حساب سے لائق نہیں ہے، سمجھے۔ تو دیکھیے صدق بولا نا، صدق بولا تو کیا ہے اصل میں، مطلب دنیا میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے نا، اصل میں جو ہوتے ہیں اس کے حساب، مطلب اس کی بات اس کے حساب سے ہونا ہے، مطلب دنیا میں جو چیز ہے وہ اصل ہوگا نا، اس کے مطابق ہونا ہے اس کی بات۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کیا ہے نبی آ کے بتاتا ہے اللہ ایک ہے نا، تو وہ کیا ہے ایک سچ بات ہے، اصل میں اللہ ایک ہے نا، تو اللہ ایک ہے بولنے کی جو بات ہے وہ اللہ ایک ہے بولتے ہیں نا، اس سے کیا ہونا ہے وہ صحیح میں اس کی بات اس سے ملنا چاہیے، صحیح سمجھا نہیں ہوگا، صحیح میں جو چیز ہے وہی چیز ہی ہونی چاہیے، اس کی بات وہ نبی کی بات بھی وہی ہونی چاہیے، اللہ ایک ہے نا۔ اور کیا ہے دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ایک مثال، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی کیا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، یہ تو سچ بات ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے، اور کیا ہو سکتے ہیں لوگوں کے بیچ میں کیا ہے ان کو کبھی ماننا مشکل ہوگا، بلکہ صحیح کیا ہے سچ اللہ ایک ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، سمجھے۔ تو اصل میں جو ہے وہی بولنا ہوگا، کیا ہے ایک نبی، سمجھے، تبھی اس کا صدق کیا ہو سکتا ہے، اس میں وہ آدمی میں وہ نبی میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ واحد ما لکم من الہ غیرہ، ہے نا، ادھر کیا ہے وہ یہ ہر ایک انبیاء لوگ آ کے بتاتے ہیں کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ تم کو کوئی الہ نہیں ہے، سمجھے۔ اور دیکھیے کذب بولا تو کیا ہے اصل میں جو ہے اس کا مطابق نہیں ہوتا ہے، اصل بات جو ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں کذب، سمجھے۔
تو ایک نبی آ کے بتاتے ہیں اللہ کے سوا دنیا میں اور بھی بہت سارے معبود ہے، سمجھے؟ تو وہ آدمی کبھی بھی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ طبیعت کے خلاف ہے، نہیں تو اصل کے خلاف ہے کیا ہے، بہت سارے الہ ہونا، سمجھے؟ تو کذب ہونے سے وہ کیا نہیں ہوتا، نبی نہیں بنتا۔ یہ کذب بولا، صدق اور کذب بولا تو صدق اس کی زندگی میں اس کے ہر ایک لمحہ میں ہونا چاہیے، اور کذب اس کے ہر ایک لمحہ میں نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ اور دیکھیں اس کو، یہ صدق ایک نبی کو ہونا اور کیا ہے کذب اور ایک نبی کو نہیں ہونا، وہ ہمارے عقل سے ہی سمجھ سکتے ہیں، ہے نا؟ عقل سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نبی بولا تو اللہ کی باتوں کو لانے والا ہے، تو اللہ جو نبی کو جو وحی دیتے ہیں، وہ وحی اگر صحیح سے نہیں بولتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ ہی نبی اپنے نبی کے بارے میں بولتے ہیں نبی سچ کہنے والا ہے، تو یہ نبی میرے بارے میں بولنے والا ہے۔ اگر یہ نبی غلط بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو وہ اللہ کے بارے میں ہم کو جو سمجھا دیتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے نا، سمجھے نہیں؟ ایک ہم کو نبی، ہر ایک نبی صادق ہونا چاہیے، سچ کہنے والا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم کو ہمارے عقل سے ہی سوچا تو سمجھ میں آئے گا، جو بھی نبی بنتے اس کو وہ سچ ہی بولنے والا ہونا ہے۔ وہ کیسے ہمارے عقل سے سمجھ سکتے ہیں؟ نبی تو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے نا، پیغمبر ہے، تو وہ پیغمبر اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ ان کو جو ذمہ داری دیے ہیں اس میں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ اللہ کے بارے میں جو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس میں بھی بہت سارے جھوٹ ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کی بات کو کوئی نہیں مانے گا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے ہر ایک انسان کیا ہے، نبی، ہر ایک نبی کیا ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے، کاذب نہیں ہونا چاہیے۔ کاذب ہونے سے اس کو کوئی اتباع نہیں کرے گا، ہے نا؟ اور نقل بولا تو حدیث میں بھی، قرآن میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے، وہ انبیاء لوگ سچ ہی کہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ جیسے وصدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اپنے رسول کیا ہے، سچ کہا ہے۔ وصدق المرسلون، اور کیا ہیں، اور مرسلین لوگ کیا ہیں، سچ لائے ہیں نا، سچ کہے ہیں۔ یہ سب قرآن میں بھی آئے ہیں انبیاءوں کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، انبیاء لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، بس سچ ہی بولیں گے۔ سچ ان کے اوپر واجب ہے، جھوٹ ان کے اوپر حرام ہے، سمجھ میں ہے نا؟ یہ کیا ہے، ہونے والی نہیں ہونے والی صفت ہے۔ اور دیکھیے دوسری صفت ہے الامانت، امانت ضرور ہونا چاہیے۔ تو واجب صفت سے اور ایک صفت ہے امانت۔ امانت ایک انسان کو، ایک نبی کو ضرور ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں کسی بھی ایک لمحہ میں امانت ضائع نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ کسی ایک لمحہ سے اگر اس کی امانت ضائع ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نبی نہیں بن سکتا، سمجھے؟ تو امانت مطلب کیا ہے، وہ اپنے نفس کو ظاہراً اور باطناً، مطلب اپنے نفس کو ظاہر ہو کے بھی باطن ہو کے بھی کیا ہونا، سنبھالنا چاہیے، کس سے؟ حرام ہونے والی چیز ہو یا کراہت ہونے والی چیز ہو، وہ جتنے بھی چھوٹی سی چیز ہیں اس سے ملنے سے کیا ہونا چاہیے، حفاظ کرنا چاہیے۔ مطلب اللہ جو منع کیا ہے وہ چیز کو یہ نبی زندگی میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ منع کرنے والی چیز کبھی کراہت والی چیز ہو سکتے ہیں، مطلب اس میں تھوڑا ایڈجسٹمنٹ ہے نا، کراہت ہو تو کرنے کا کیا ہے، کرنے میں کچھ پرابلم نہیں ہے، بلکہ حرام ہو تو کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو منع کیے ہیں ویسی چیزوں سے مطلب معاملہ کرنے سے اپنے نفس کو
ظاہر ہو کے بھی باطن ہو کے بھی کیا کرنا چاہیے، حفاظت کرنا چاہیے، وہی ہے امانت، وہ حفاظت ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو ایک انسان ایک نبی کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا ہے، شراب پینا حرام ہے، اوکے، تو شراب پینا حرام ہے بولتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اس سے نہیں روکتے ہیں، نہیں سنبھالتے ہیں، تو کیا ہے، وہ نبی نہیں بن سکتے ہیں۔ جیسے لوگ دیکھتے وقت شراب نہیں پیتے ہیں، لوگ جب نہیں ہوتے ہیں، اکیلے جب ہوتے ہیں، تب وہ نبی کیا کرتے ہیں، چپ کے جا کے شراب پیتے، وہ ہوگا کیا، وہ امانت ہے، اس کو امانت بولتے ہیں، نہیں ہے نا۔ تو چوٹ اور جیسے کیا ہے، نبی فرماتے ہیں کیا ہیں، بائیں طرف میں بائیں کی طرف کیا توکنا کراہت ہے، اور یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، تو اس میں بھی کیا ہونا چاہیے، اے نبی اپنے نفس کو حفاظت کرنا چاہیے، یہ کام بھی وہ نبی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مطلب لوگوں کو یہ بولتے ہیں بائیں طرف میں تھوکنا کراہت ہے، اور جب کیا ہے موقع ملتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتے ہیں، تب یہ نبی بھی کیا کرتے ہیں، چپ کے بائیں طرف تھوکتے ہیں۔ مطلب چھوٹی سی کام چھوٹی سی بات ہے، بلکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ نبی کی طرف سے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونے سے اس کی امانت نہیں رہے گی، سمجھے؟ تو امانت ایک نبی کو ضروری چیز ہے، سمجھے؟ تو ہونے والی ایک صفت ہے امانت۔ تو امانت کے اپوزٹ کیا ہے، الخیانت، دھوکہ دینا، ہے نا۔ امانت جب نہیں ہوتی ہے تب وہ کیا ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے نا، سمجھے نہیں؟ ایک انسان کو امانت نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا، اس کو دھوکہ ہوگا، وہ خیانت کرے گا، ہے نا۔ مطلب وہ ایک انسان امانت والا ہے تو وہ کبھی بھی کیا نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا۔ تو جس کے پاس امانت نہیں ہے تو وہ خیانت کرے گا، خیانت مطلب دھوکہ دے گا، مطلب اس کے پاس اگر کوئی 1 روپیہ دیا ہے نا، تو کیا کرے گا، نہیں تو 10 روپیہ دیا، اس کو اگر امانت نہیں تو کیا کرے گا، اس سے کبھی 1 روپیہ یا 2 روپیہ وہ چوری بھی کر سکتے ہیں، ہے نا۔ تو امانت ہونے والا ہو تو وہ کبھی بھی وہ نہیں کرے گا، جتنا دیا ہے وہ جب اس کے کیا ہے مالک پوچھتے وقت وہ ایسا ہی دے دیں گے، ہے نا، اس سے 1 روپیہ کم نہیں کرے گا۔ ویسا ہی امانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو کیا ہے اپنے پیغمبروں کے پاس دین شریعت کا جو احکام ہے وہ سب ان کے پاس امانت ہو کے دیے ہیں، تو یہ امانت لوگوں کے پاس پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس میں اگر کچھ کمی کرتے ہیں، مطلب کچھ احکام بتاتے ہیں، دوسرے احکام چھپاتے ہیں، وہ کیا ہیں، وہ خیانت ہے نا، وہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی چاہیے، تبھی وہ ان کی امانت مکمل ہو جائے گی، نہیں تو وہ خیانت ہو جائے گی، صحیح ہے نا، عقلاً۔ اور تو ہم کیا ہیں، یہ بات ہم کو ہمارے عقل سے سوچا تو بھی سمجھ میں آئے گا، آرام سے سمجھ میں آئے گا نا۔ مطلب ایک انسان اس کو کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیغمبر بنایا، نبی بنایا، اور اس کے پاس بہت سارے کیا ہیں، بہت سارے احکام دیا، پھر وہ احکام کیا ہیں، کچھ احکام وہ کیا ہیں لوگوں کے بیچ میں بتا دیا، دوسرا حکم نہیں بتایا، کیونکہ وہ حکم بولنے سے وہ حکم وہ بھی کرنا پڑے گا، وہ نبی بھی کرنا پڑے گا، تبھی وہ حکم اس کو مشکل ہو سکتے ہیں، تو کیا ہوگا، وہ چھپا کے رکھتے ہیں، ہے نا۔ تو ایسا کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دے گا، نبوت دے گا کیا، نہیں ہے نا، تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی آئے ہیں نقل کے طور پر بھی، میں پہلے بتایا دلیل دو طرح کے دلیل ہے، ایک ہمارا عقل سے بھی سوچ سکتے ہیں، دوسرا ہمارا جو ہمارے پاس جو اللہ کا کلام ہے یا حدیث ہے، اس سے بھی ہم کو کیا ہے ہمارا دلیل ثبوت کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انی لکم رسول امین، کیا ہے قرآن میں ہے
کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرماتے ہیں میں تمہارا ایک کیا ہے سچ کرنے والا ہے تو کہنے والا ایک رسول ہوں، ہے نا۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ رسول ہمیشہ امانت کو وفا کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور دوسری ایک آیت میں ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتے تو پھر اپنے پیغمبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دھوکہ کرنے والا بنائے گا کیا؟ نہیں ہے نا، تو ابھی غلط ہے۔ تو یہ دونوں امانت ہونا چاہیے، خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری ایک صفت ہے تبلیغ ما امروا بتبلیغ للناس، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو پہنچانے کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیا ہے اس کو پہنچانا، لوگوں کو جو پہنچانے کے لیے حکم دیا ہے اس کو پہنچانا، سمجھے؟ مطلب میں اس کے مثال میں پہلے سے ہی بتا دیا ابھی اوپر، تو کبھی آپ لوگوں کا آسان ہوگا۔ مطلب بہت سارے احکام ہوں گے نا، تو احکام جتنے احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے وہ پورا احکام پہنچانا ضروری ہے، سمجھے؟ اور کیا نہیں کرنا، کتمان اس کو اپوزٹ ہے۔ پہنچانا بولا تو پہنچانا ہی ہے، کتمان بولا تو چھپانا نہیں ہے، پورا پہنچانا پڑے گا، ہے نا۔ کبھی کبھی ایسا قرآن میں بھی ہم کو دیکھ سکتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی ایسے بول کے، ہے نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، خلاف مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے کیا ہیں سخت میں کیا ہے بات کیے ہیں، تو یہ وہ بات اگر کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے مدح کرنے والی بات نہیں ہے، تعریف کرنے والی بات نہیں ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑا سا سخت سے بولتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ایک ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ ایک اندھا صحابی تھے، وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑے مطلب ان کے ساتھ کیا ہے قریشی لوگوں نہیں تو کفار لوگوں کے بڑے بڑے سردار لوگ بیٹھ رہے تھے، ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، اس وقت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیے، یہ کام اللہ پسند نہیں کیا، تو کیا ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تبھی کیا ہے سورت نازل کیے، نہیں تو آیت نازل کیے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو کیا ہوا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، وہ باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات چھپا سکتا تھا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپائے نہیں ہیں، سمجھے؟ کیونکہ وہ بات اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب ہے، وہ ادھر نہیں دیکھنا، اللہ جو پہنچانے کے لیے دیا وہ ضرور پہنچانا، وہ بات میرے خلاف ہے یا میرا لائق ہے وہ دے کے کیا نہیں کر سکتے، پہنچا نہیں سکتے، جو بھی ہوتے ہیں وہ ضرور لوگوں کے بیچ میں پہنچانا ہے، وہی وہ عقلاً اور نقلاً۔ عقل مطلب وہ ہمارے کیا ہے عقل سے اگر سوچا تو بھی ہم کو پتہ چلے گا وہ صحیح ہے، وہ کام صحیح ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھپاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، ایسی کچھ باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے ہیں تو کیا ہوگا، مطلب پورا ہمارے سامنے نہیں پہنچ جاتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والی بات یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہونے والی بات اگر چھپاتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے اللہ کے ایک نبی یا رسول بننے سے وہ لائق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کچھ کیا ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے اللہ کچھ احکام دیتے نہیں تو وہی دیتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں پہنچا تو اللہ اس کو کیسے نبی بنائے گا، تو وہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو ہم کو سوچنے سے ہی پتہ چلتے ہیں یہ نبی اگر ہوتے، اللہ ایک انسان کو اگر نبی بناتے ہیں وہ ضرور کیا ہوگا، یہ ضرور کیا ہوگا، اللہ کا احکام کو ماننے والا ہی ہوگا، کیا چھپانے والا نہیں ہوگا۔ دیکھیے
الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ اللہ کے رسالات کو پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور کیا ہے وہ ڈرتے بھی ہیں اللہ کو، وہ لوگ اللہ کو ڈرتے بھی، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے سوا دوسرے کسی کو نہیں ڈرتے ہیں، وکفی باللہ حسیبا، ان کو کیا ہے اللہ ہی کافی ہے، حسیب ہو کے مطلب کیا ہے دیکھنے والا، سنبھالنے والا ہو کے نہیں، اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ انبیاء لوگ ضرور کیا کریں گے، پہنچ جائے گا، نہیں چھپائے گا۔ اور دوسری ایک آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کیا ہے میں تمہارے دین کو مکمل طور پر کیا ہے آج تم کو بتا دیا ہوں، آج سے تمہارا دین مکمل ہو گئی ہے، اور واتممت علیکم نعمتی، میں میری نعمت کو آپ لوگوں کو کیا ہے اتمام کیا ہے، مطلب مکمل کر دیا ہوں۔ یہ سب کیا ہے وہ کچھ بھی چھپاتے نہیں ہے، سب کیا اللہ سبحانہ وتعالی جو بولنے کے لیے حکم دیا ہے، فرمایا ہے، وہ سب لوگوں کے سامنے پہنچایا ہے، بولنے کا قرآن کی دلیل ہے، سمجھے۔ اور کیا ابھی 3 بتایا، کیا ایک صدق، اس کا اپوزٹ کذب، اور کیا ہے دوسرا کیا تھا، دوسرا کیا بولا تھا، امانت ہے نا، دوسرا امانت بولا تھا، امانت اور خیانت، تیسرا تبلیغ، اور تبلیغ مطلب اللہ سبحانہ وتعالی جو پہنچانے کے لیے فرماتے ہیں اس کو پہنچانا، اس کو اپوزٹ کتمان، صدق، کذب، اور کیا بولتے ہیں صدق، کذب، اور امانت اور خیانت، اور تبلیغ، کتمان، اور چوتھا ہے الفطانت الغفلت۔ الفطانت بولا تو ہمیشہ کیا ہونا ہے، ایک جاگ کے مطلب ہوش سے بیٹھنا چاہیے، جاگ کے بیٹھنا چاہیے، اور الغفلت کیا نہیں ہونا ہے، غفلت نہیں ہونا چاہیے، غفلت البلادت کیا بیوقوفی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھے۔ ایک نبی ہو تو کیا ہونا ہے، تھوڑا جوش اور ہوش سے بیٹھنا چاہیے نا، مطلب کیوں ایسا ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے ایک شریعت یا ایک دین سمجھانے کے لیے آئے ہیں نا، تو لوگوں کی طرف سے بہت سارے سوال وغیرہ ہو سکتے ہیں، ہے نا، تو یہ سوال سب کیا ہے لوگوں کو، وہ سوال کا جواب تو ضرور دینا پڑے گا، کس کو، نبی کو۔ تو نبی اگر کیا غافل ہو کے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوگا، لوگ کبھی بھی یہ دین کو کیا نہیں اتباع نہیں کریں گے، اقتداء نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک غافل ہے، پوچھا تو کبھی جواب ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، ہے نا۔ ایسا نہیں ہونا ہے، ہمیشہ اس کے ہر ایک لمحہ میں کیا ہونا ہے، جاگ کے بیٹھنے والا ہونا ہے، تو پورا عقل کے ساتھ بیٹھنے والا ایک آدمی ہونا ضروری ہے نا۔ ہم پڑھے ہوں گے انبیاءوں کے بارے میں، انبیاء لوگ کیا ہیں سوتے ہیں، بلکہ ان کے قلب نہیں سوتے، آنگیں بس سوتے ہیں، قلب نہیں سوتے ہیں، ہمیشہ جاگ کے بیٹھتے ہیں، جاگ کے رہتے ہیں۔ تو کبھی کچھ نہ کچھ سوال کرتے ہیں، کبھی ان کا جواب نہیں ملنا، وہ کیا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوگا جواب دینے کے لیے دیر کریں گے، جیسے کہ ہیں اللہ کے پاس سے جب تک حکم نہیں آتے تب تک کبھی وہ لوگ جواب نہیں دیں گے، بلکہ وہ الگ بات ہے، ایسا نہیں ہے کیا ہے پوچھنے سے کیا ہے ایک بدھو کے جیسے، بیوقوف کے جیسے رہنا، وہ تو صحیح نہیں ہے نا۔ تو الفطانہ تو بولا تو ایک تیقظ، بولا تو جاگ کے، ہمیشہ ایک جاگ کے بیٹھنے والا، جاگ کے رہنے والا ہونا چاہیے، ایک ہوشیار کے ساتھ ہونا چاہیے، کون، ایک نبی، غفلت کے ساتھ نہیں ہونا ہے۔ تو وہ ایسا ہی ہے نا، ہم کو سمجھنے سے پتہ کر سکتے ہیں، ایک بیوقوف کو ایک نبی بنائے گا کیا، وہ ہمارے عقل سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیوقوف کبھی بھی نبی نہیں ہوگا۔ اور آیت کے مطابق سے بولا تو تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ،
ہم کیا ہیں وہ اس کو وہ سب کیا ہے ہمارے دلیل ہے، آتے نہ وہ دلیل کو ہم دیے ابراہیم علیہ السلام علیہ قوم، اپنے قوم کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو ہم دلیل دیے ہیں، دلیل ہو کے دیے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ابراہیم علیہ السلام کو دلیل ہو کے اپنے قوم کے سامنے دکھانے کے لیے دیے ہیں، ہے نا۔ جیسے کہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کچھ باتیں ہم کو معلوم ہیں، وہ کیا ہیں مورتی کے بارے میں، تو تب وہاں کیا ہے کون ابراہیم علیہ السلام اپنے کیا ہیں عقل سے کیا ہے لوگوں کو کیا کیا تھا، وہ تبلیغ کیا تھا، مطلب دعوت اللہ کی طرف دعوت کیا تھا، اور چاند کو دیکھتے وقت بولا تھا یہ میرا رب ہے، اور جب نکل جاتے ہیں وہ بولتے ہیں وہ میرا رب نہیں ہے، اور جب سورج جاتی ہے تو سورج کے بارے میں بولا تھا وہ میرا رب ہے، پھر وہ نکل کے جانے وقت بولتے ہیں وہ میرا رب نہیں ہے۔ ایسا کیا ہے لوگوں کے سامنے عقل مندی کے ساتھ کیا تھے ابراہیم علیہ السلام، ہے نا۔ اور یہ سب اپنا کیا ہے آئیڈیا کے حساب سے کیا تھے، تو ادھر کیا ہے کہ فطانت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے، ہے نا۔ ایسا ہی بس ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہے، سب کے ایسا ہی ہے، لوگوں کے سامنے تھوڑا ہوشیار ہو کے رہتے تھے، ہے نا۔ ہر ایک نے بھی ایسا تھا، اس لیے نقل سے بھی عقل سے بھی ہم کو بول سکتے ہیں، اور رسول کے انبیاء لوگ ضرور بضرور کیا ہیں جاگ کے سمجھدار اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں، ہم کو وہ بول سکتے ہیں۔ اور وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کو سب سے بہتر طریقہ سے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ باتوں میں جھگڑا کرنا چاہیے، نہیں تو ان کے ساتھ بات کرنا چاہیے، وہ بھی آیت میں ہے، سمجھ میں آیا نا۔ اور یہ ابھی ہم ضرور ہونے والے صفات بھی بتائیں، نہیں ہونے والے صفات بھی بتائیں، ہے نا۔ اور تیسرا ہے جائز، وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا ہے نا۔ اس میں انبیاؤں کے حساب سے انبیاؤں کے حق میں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ کیا نہیں کرتے ہیں اتنا اتنی اہمیت نہیں دیتے اس کو۔ تو وہ چیزیں کیا ہیں الاعراض البشریہ، الاعراض البشریہ، وہ انسان کے ہونے والے کچھ کیا ہیں، کیا بولتے ہیں، انسان کے کچھ احوال ہے، ایسا بولنا بہتر ہوگا۔ الاعراض البشریہ بولا تو وہ ہر ایک انسان میں ہونے والے کچھ کیا ہیں سچویشنز، نہیں تو ان کے احوال ہے، سمجھے۔ تو جیسے کل مرض، تو یہ ایک انسان کی طبیعت ہے کہ کبھی کیا ہے انسان بیمار ہو سکتا ہے نا، تو ایک نبی بھی بیمار ہو سکتے ہیں، وہ کیا نہیں ہے، وہ ایک کیا ہے نقصان کی بات نہیں ہے۔ تو ادھر کیا ہے عقل سے بھی ہم کو سوچ سکتے ہیں کیا ہے ایک انسان ایک نبی بیمار ہونا، وہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اس میں کچھ کیا ہے ایک نبی بیمار ہونے سے کیا ہے وہ نبی کی نبوت کو کیا ہے وہ کمزور کرتے ہیں کیا، وہ تو نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم کانوا، وہ آیت میں غلطی ہے، انہم یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، سمجھے۔ وہ لوگ کیسے تھے، آپ کے سامنے آپ کے پہلے بھیجنے والے جو نبی لوگ تھے وہ لوگ کیا ہیں کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، ایسے لوگ تھے۔ تو یہ سب چلنا کھانا یہ سب ایک انسان میں ہر ایک انسانوں میں ہر ایک آدمیوں میں ہونے والی باتیں ہیں، وہ ہونے سے وہ کیا انبیاءوں میں بھی ہونا کیا ہے جائز ہے، ہو بھی سکتا ہے، کبھی انبیاء کا بھی کر سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، کبھی بیمار بھی ہو سکتے ہیں، ایسا جو بھی ہے نا جو بھی انسان لوگ کرتے ہیں وہ سب یہ ان سے بھی ہونے سے کچھ کیا نہیں ہے، وہ کمزوری نہیں ہے، نبوت کی کمزوری نہیں ہے، سمجھے۔ تو
یہ ادھر اگر کوئی پوچھا جاتا وہ کوئی پوچھتے ہیں کیا ہے ایسا انسانوں کے جو کیا ہے ایسے کیا بولو انسانوں کی جو حالات ہیں وہ اس سے انبیاء لوگ بھی ان انبیاء کو بھی ایسی حالت ہونے کی کیا ضرورت ہے ایسی کیا ہے حالات سے انبیاء لوگ بھی کیا ہے لائق ہونے کی کیا ضرورت ہے نہیں تو ایسا ہونے سے کیا فائدہ ہے کبھی ایسا پوچھ سکتے ہیں ہے نا تو جیسے انبیاء بیمار ہونا نہیں تو انبیاء لوگ کچھ مبتلا میں کچھ مصیبتوں میں مبتلا ہونا یہ سب کیوں انبیاءوں کو کیوں ایسا دیتے ہیں ایسا اگر کوئی پوچھتے تو اس کا جواب کیا ہے ایسا ہونے سے ایک نبی بیمار ہونا نہیں تو ایک نبی کو بہت ساری کیا ہے مصیبتیں آنا وہ سب کیا ہے ان کے درجہ کو بلند کرتے ہیں ہے نا اور ان کے ثواب کیا ہے ثواب کو زیادہ کیا ہے بڑا بدلہ دینے کی وجہ ہو سکتی ہے اور یہ اس کو کیا ہے ہم کو حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشد الناس کیا ہے بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل والامثل ہے نا تو دنیا میں سب سے زیادہ پریشانیاں ہونے والے انسان کون ہے انبیاء ہے سب سے زیادہ پھر کیا اولیاء ہے پھر ان کے جیسے جو لوگ ہیں پھر ان کے جیسے جو لوگ ہیں ان کے زیادہ بلا ہو سکتے ہیں بلا یا مصیبت زیادہ ہو سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ لوگ یہ برداشت کرتے ہیں یہ برداشت کرنے سے ان کے درجہ بلند ہوتا ہے بس اتنا ہی ہے سمجھے اور ایک حدیث میں اذا حب اللہ عبدا ابتلاء لیسمع تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک انسان کو کیا اگر پسند کرتے تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتے ہیں اور کس کے لیے ان کے کیا ہیں آواز سننے کے لیے مطلب وہ کیا ہیں اللہ کو ڈر کے نہیں تو اللہ کو پسند کر کے اللہ سے کیا ہے رو رو کے جو دعا کرتے وہ سننے کے لیے کبھی اللہ اچھے لوگوں کو آزماتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ سب ہونا اس کا مطلب کیا ہے یہ لوگوں کو ان کے درجہ بلند ہونے کی ایک وجہ ہوتے ہیں کیا نہیں ہے یہ ایک نقصان نہیں ہے نہیں تو ایک کمی نہیں ہے نہیں تو یہ نبوت کی کمزوری نہیں ہے تو یہ ہونے سے کوئی بات نہیں ہے یہ ہے جائز کیا ہے صفاتیں اور تو یہ جائز صفاتیں انبیاءوں کو ہونے سے کیا فائدہ ملتا ہے تو یہ فائدے یہ ملتے ہیں کیا ہیں جب انبیاء لوگ بیمار ہوتے نہیں تو انبیاء لوگ بہت بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس لیے کیا ہوتے ہیں حصول تسلی ایک تسلی ملتی ہے ان کے احوال دے کے ایک تسلی ملتے ہیں مطلب انبیاءوں کے احوال دے کے ایک تسلی ملتے ہیں کب وہی مصیبت جب باقی انبیاءوں کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں ان کو نازل ہوتے وقت کیا ہے لوگوں کو ایک تسلی ملتی ہے مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے 2-3 بیٹی کیا انتقال ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ ہوتا تھا تبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹی انتقال ہوئی یا 3 بیٹی انتقال ہوئی تو اس کے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ایک صحابی کا ایک بچے یا بچیاں اگر مر جاتے ہیں تو وہ لوگ سمجھیں گے رسول کا بھی ہوا ہے پھر ہمارے ہونے سے کیا ہے سب سے اللہ کے سب سے قریب بندہ رسول ہے اور رسول کو بھی ہوتا ہے پھر ہم کو ہونے میں کیا مصیبت ہے ایسا سوچیں گے نا اور وہ تنبیہ والا حکارتی دنیا و خصتی قدر اور کیا ہے اس سے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تو انبیاءوں کو ایسی مصیبت یا ایسی بیماری یا وغیرہ ہونے سے کیا ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا اتنا ہے کیا دنیا کے سب سے بڑے شرف لوگوں کو بھی ایسی مصیبتیں ہوتے ہیں تو دنیا کو کوئی ویلیو نہیں ہے تو بیمار نہیں ہونا کیا نہیں ہے وہ کیا ہے وہ دنیا کی فضیلت نہیں ہے مطلب دنیا میں ایک انسان بڑا چھوٹا اس لیے نہیں ہوتے ہیں مطلب بیمار ہونے سے نہیں ہونے سے وہ اس میں اعتبار کرے گا بھی نہیں ایسا بھی سمجھیں گے ہے نا اور کچھ عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں انبیاءوں کی احوال کی طرف اگر دیکھتے ہیں نہیں تو ان کی بیماری سے کچھ اس کے بارے میں اگر دیکھتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں
تو उनको समझ सकता है अल्लाह के पास क्या नहीं, इसको कुछ वैल्यू नहीं है ना। अक्लमंद वाले लोग कोई इस्लाम कबूल करने के लिए चाहते हैं, ऐसे लोग समझते हैं क्या है, ये अम्बिया लोगों को क्या होता है, ये बीमारियां वगैरह होते हैं, नहीं तो ऐसी मुसीबतें वगैरह होते हैं, तो क्या नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है, अल्लाह सुब्हान व तआला ये सबको क्या नहीं करते हैं, ये एतबार नहीं करते हैं, तो अहमियत नहीं देते हैं। एक इंसान बीमार होना, नहीं होना, मालदार होना, नहीं होना, ये सब अल्लाह एक क्या है, ये ऐसी बातों को एतबार नहीं करते हैं। बस फिर क्या करते हैं, अम्बियाओं के बारे में देखते वक्त क्या है, अम्बियाओं के तकवा वगैरह देखते हैं, बल्कि क्या नहीं, उनके ज़िंदगी में होने वाली मुसीबत को अल्लाह एतबार नहीं करते हैं। ये समझ के वो ऐसे लोग, अक्लमंद वाले लोग क्या करेंगे, ईमान लाने के लिए कोशिश भी करेंगे, समझे। हाँ, और ऐसी मुसीबत वगैरह होते वक्त क्या है, ऐसे ये ज़ुअफ़ा लोग, जो कमज़ोर लोग हैं ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं तो अम्बियाओं को इत्तिबा करने वाले कमज़ोर लोग, उनको भी एक तसल्ली मिलेगी, है ना। हाँ, हमारे रसूल को भी इतनी सारी मुसीबत हैं, तो हम फुकरा होने में, फ़कीर होने में, मिस्किन होने में क्या टेंशन है, ऐसे भी समझेंगे। नहीं तो बड़े बड़े क्या है मोजज़ात वगैरह देखते वक्त सोचेंगे क्या है, ये क्या इतनी बड़ी क्या मोजज़्ज़त वगैरह हो के बनने वाले दीन, उसमें हम जाके क्या फ़ायदा है, मतलब छोटे छोटे लोग ऐसे समझेंगे। बल्कि उनको फिर क्या है, दीन में हम रहने का एक मौका क्या है, अम्बियाओं की ऐसी मुसीबत वगैरह देखते वक्त, है ना। नहीं, अच्छी बड़ी बड़ी बातों में क्या नहीं होते हैं, छोटे छोटे लोग शामिल नहीं करते हैं ना। तो बड़े मोजज़ वगैरह दिखा के इस्लाम में लाने के टाइम में क्या होंगे, लोग क्या सोचेंगे, छोटे छोटे लोग सोचेंगे ये हमारे लिए नहीं है, वो बड़े बड़े लोगों के लिए, अक्लमंद वालों के लिए, नहीं तो बड़े क्या है कौम में जो बड़े शरफ लोग हैं उनका दीन है, हमारा नहीं है, ऐसे सोचेंगे ना। बल्कि अम्बियाओं को अगर बीमारी है या अम्बिया लोग मालदार नहीं है, ऐसे फ़कीर वगैरह ऐसे होते हैं, तो ये लोग सोचेंगे क्या है, छोटे छोटे क्या है फ़कीर लोग और मिस्किन लोग, वो लोग भी सोचेंगे हमारे रसूल भी ऐसे है, फिर हमको क्या प्रॉब्लम है, हम भी ये रसूल के साथ रहेंगे, ऐसे समझेंगे, समझे। समझ में आया ना। तो यही है। और इसमें से एक क्या है, एक बात है क्या है, ये अभी हम बीमारी वगैरह बताए हैं, बल्कि ये क्या है लोगों से क्या है नफ़रत करने वाली बीमारी के बारे में नहीं बोला है। मतलब बीमारी जैसे बुखार, सर दर्द वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां वो तो हम बियाहों को नहीं होते, उनके लिए लायक नहीं है। जैसे क्या है अंधा होना, नहीं तो लेप्रेसी, ऐसा जो होता है ना, कैंसर के जैसे, मतलब लोग जिसको नफ़रत करते हैं वैसे बीमारी क्या नहीं होते हैं, अम्बियाओं को नहीं होते हैं। नहीं तो पागलपन, ये सब किसको नहीं होते, अम्बियाओं को नहीं होते। नहीं तो रास्ते में खड़े होकर गाना गाना, नहीं तो क्या है हिजामा, हिजामा मालूम है ना, हिजामा करना, नहीं तो लोगों के नज़र में जो 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 छोटे छोटे काम होते हैं वो सब क्या है अम्बिया लोग करना। जैसे क्या है रास्ते में झाड़ू देना, नहीं तो किसी के घर में झाड़ू देना, ऐसे जो छोटे छोटे काम होते हैं उसमें क्या नहीं होते हैं। ये सब पहले जो लोगों के अहवाल से होने वाली बात बताया ना, उसमें से ये शामिल नहीं है। मतलब बड़ी बड़ी बीमारी वगैरह वो सब इसमें शामिल नहीं है। मतलब वो अम्बियाओं को होना एक गायब है, वो इसमें क्या नहीं होता है, मिला नहीं सकता, ठीक है। जैसे और क्या है इहतिलाम होना है, वो शैतान की तरफ से होने वाला काम है। तो इहतिलाम से बचना वो अम्बियाओं को ज़रूरी है, तो वो सब अम्बियाओं को नहीं होता है, समझे। वो सब छोड़ देते हैं, तो वो ये हमारे चर्चा से दूर है। मतलब वो हम अम्बियाओं को होना लायक नहीं है, इसलिए वो अम्बियाओं को होगा भी नहीं है, ठीक है। और क्या है हमको अम्बियाओं के बारे में तफसील हो के मतलब बयान करके समझना ज़रूरी है।
وہ کون سے انبیاءوں کے بارے میں تفصیل کر کے سمجھنا ضروری ہے، جن کے بارے میں تفصیل کر کے بتایا ہے ان کے بارے میں تفصیل ہو کے جاننا ضروری ہے، اور شارٹ ہو کے اجمال ہو کے بھی سمجھنا ضروری ہے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجمال ہو کے یا رسول اللہ علیہ وسلم اجمال ہو کے ہمیں اجمال مطلب شارٹ کر کے، مطلب زیادہ کچھ ڈیٹیلس نہیں بتائے ان کے بارے میں کیا ہے ڈیٹیلس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے لوگ جو ہوں گے نا تو ان کے بارے میں بھی کیا ہونا ہے ایسا، تو ان کو شارٹ ہو کے بھی سمجھنا ہے، اوکے۔ تو اس کے لیے آیت وغیرہ ہے۔ ایک بار ابو ذر غفار اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یا رسول اللہ کتنے انبیاء لوگ ہیں؟ تب رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے 1,24,000 مطلب 100,000 و24 الفا، سمجھے؟ تو 1,24,000 رسول وسلم فرمائے، اور کتنے رسول ہیں؟ تب رسول اللہ وسلم فرمائے 313، ایسا بتائیں، سمجھے؟ تو ایسا ان کے تو 1,24,000 انبیاءوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، مطلب ان سب کے بارے میں ڈیٹیلس نہیں بتائیں، تو جن کے بارے میں ڈیٹیلس ہو کے بتائیں ان کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے۔ تو ڈیٹیلس کے ساتھ بتائے ہیں، بس قرآن میں 25 نبی ہے، 25 نبیوں کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے، سمجھے؟ وہ کیا ہے، وہ 25 نبی آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سید الکائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، سمجھے؟ تو یہ لوگ ہیں، 25 لوگ، اور کچھ لوگ ہیں اولو العزم بول کے، مطلب سب سے کیا ہیں ہمت والے، سب سے عزم والے لوگ، وہ لوگ 5 لوگ ہیں، مطلب وہ لوگ مصیبت کیا ہے برداشت کرنے میں 25 لوگوں سے زیادہ مصیبت برداشت کے ہیں، یہ 5 لوگ ہیں، تو 5 نبی لوگ ہیں، وہ لوگ مطلب 25 لوگوں کے بارے میں تفصیل ہو کے پڑھنا ہے، ان میں سے یہ 5 لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا، اور بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہوگا، سمجھے؟ تو محمد، ابراہیم، موسیٰ کلیمہ، فعیسیٰ، فنوح، ہم اولو العزم فعلمی، تو یہ اور ایک بیت تھا وہ ایسے ہی پڑھا، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ درجہ کے حساب سے آرڈر پہ اولو العزم میں فرسٹ کس کو ہیں؟ محمد نبی ہے، پھر ابراہیم نبی ہے، پھر موسیٰ نبی ہے، پھر عیسیٰ نبی، پھر نوح نبی، یہی آرڈر میں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم، پھر ابراہیم نبی، پھر موسیٰ نبی علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر کیا ہیں کیا ہیں کون؟ نوح نبی علیہ السلام، سمجھے؟ یہ 5 لوگ ہیں اولو العزم، سمجھے؟ اتنا ہے انبیاءوں کے بارے میں، تو ان کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے تفصیل کے ساتھ، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اوکے؟ اتنا بول کے ختم کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔